بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، مچھلی پانی میں پیدا ہونے والا مشہور جانور ہے اور اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہر قسم کا علیحدہ علیحدہ نام ہے۔ جس طرح کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے 1000 گروہ بنائے ہیں، جن میں سے 600 پانی میں اور 400 خشکی میں بسائے ہیں۔ مچھلی کی ایک قسم اتنی بڑی بھی ہے کہ انسان کی نگاہ اس کی ابتدا اور انتہا کو نہیں دیکھ سکتی، اور اس قدر چھوٹی بھی ہے کہ نگاہ ان کے ادراک سے قاصر ہے۔ اور مچھلیاں پانی میں اس طرح سانس لیتی ہیں جس طرح کے انسان اور خشکی کے دوسرے جانور ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور مچھلی زندہ رہنے کے لیے ہوا سے بے پرواہ ہے، یعنی کہ اس کو ہوا کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن انسان اور حیوانات کے لیے ہوا ضروری ہے، اور مچھلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پانی کے اندر کرتی ہے، پانی کے اوپر نہیں کرتی۔ خشکی کی ہوا جس پر کہ پرندوں کی زندگی کا انحصار ہے، اگر 1 گھنٹہ بھی مچھلی پر مسلط کر دی جائے تو یہ جان سے چلی جاتی ہے۔ ناظرین، ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ مچھلی کا معدہ اس کے منہ کے قریب ہونے کی وجہ سے سرد مزاج ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کھاتی ہے۔ مچھلی کی گردن نہیں ہوتی، اس کے شکم میں ہوا بالکل داخل نہیں ہوتی اور نہ وہ بولتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ یہ بھی مشہور ہے کہ گھوڑوں کی تلی اور اونٹ کے پتے اور شترمرغ کے گردے نہیں ہوتے۔ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، اس لیے چھوٹی مچھلی کنارے کے قریب پانی میں آ جاتی ہے، کیونکہ بڑی مچھلی کم پانی میں نہیں ٹھہر سکتی اور مچھلی تیز رفتار واقع ہوئی ہے۔ جس طرح کہ سانپ تیز دوڑتا ہے، اسی طرح مچھلیاں بھی تیز تیرتی ہیں، اور بعض مچھلیاں نر مادے کی جفتی سے پیدا ہوتی ہیں اور بعض کیچڑ سے پیدا ہوتی ہیں۔ مچھلیوں کے انڈوں میں نہ سفیدی ہوتی ہے اور نہ زردی ہوتی ہے، بلکہ ایک رنگ ہوتے ہیں، اور مچھلیوں میں ایک قسم وہ بھی ہے جو سانپ کی شکل میں ہوتی ہے۔ ایک اور مچھلی ہوتی ہے جس کو عربی میں رعدہ، گرجنے والی مچھلی کہا جاتا ہے۔ ایک چھوٹی مچھلی ہوتی ہے، مگر اس کی خاصیت یہ ہے کہ جب یہ جال میں پھنس جاتی ہے تو جال اگر شکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگتا ہے۔ شکاری چونکہ اس سے واقف ہوتا ہے، تو جب کبھی یہ مچھلی جال میں آ جاتی ہے تو اس کی رسی کو کسی درخت سے باندھ دیتے ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی۔ رسی کو نہیں کھولتے، اس لیے اس کے مرنے کے بعد اس کی خاصیت زائل ہو جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، سائنسدان مچھلیوں کی اب تک 21,000 سے زائد اقسام دریافت کر چکے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق مچھلی محض غذا نہیں بلکہ کئی امراض کا بہترین علاج بھی ہے۔ خاص طور پر روغنی مچھلیاں دوائی اثرات رکھتی ہیں۔ ان کے کھانے سے ایسے کئی امراض سے جن کا جسم کی مدافعاتی نظام سے گہرا تعلق ہے، بچاؤ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مچھلی میں جو روغنی تیزاب پائے جاتے ہیں وہ اومیگا 3 کہلاتے ہیں۔ تیزاب جسم میں ایسے ہارمونی اجزاء کی تیاری روک دیتے ہیں جو ہر قسم کے امراض ان میں اضافے اور شدت کا سبب ہوتے ہیں۔ مچھلی کی روغنیات کی اہمیت و فائدیت کا احساس تقریباً 70 برس قبل ہوا تھا۔ اس وقت یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دنیا کے انسانوں کے لیے چربی مضر صحت ثابت ہوتی ہے، تو آخر بعض قومیں بے حساب چربی کھا کر امراض سے کیوں محفوظ رہتے ہیں؟ وہ قلب کی کسی بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتے، حالانکہ وہ بکثرت مچھلی کی چربی اور اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی صحیح سطح نارمل ہوتی ہے۔ مچھلی کم مقدار میں کھانے سے بھی قلب کی محافظ ہوتی ہے۔ چند اقسام کی مچھلیاں مختلف رنگ بھی پہچان سکتی ہیں۔ ارچن نامی مچھلی انسانی چہرے بچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مچھلیوں کے کان انسانوں کے کانوں کی طرح باہر نہیں ہوتے، بلکہ ان کے سر میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جنہیں اوتھولیت کہا جاتا ہے۔ ان کے ذریعے آوازوں کو سنتی ہیں، جبکہ ان کی جلد پر موجود لیتھرل لائنز بھی انہیں دھیمی آوازیں پانی میں ہونے والی غیر معمولی حرکتوں کو محسوس کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ الیکٹرک ایل ایک ایسی مچھلی ہے جسے ہاتھ لگانے سے 600 واٹ بجلی کا جھٹکا لگتا ہے۔ ناظرین، مچھلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ مچھلی اسلام میں حلال ہے، اور مچھلی کی تمام اقسام بغیر ذبح کیے ہوئے حلال ہیں، خود وہ مری ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ موت کا ظاہری سبب موجود ہو، جیسے ہی حال میں پھنس
کر مارنا یا ظاہری کی سبب موجود نہ ہو، بہر صورت میں حلال ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے واسطے وہ مردار حلال کر دی یعنی مچھلی اور تتلی، اور وہ خون حرام کر دی یعنی جگر اور تلی۔ ناظرین محترم، مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی نے سوال کیا کہ جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ تو حضور اکرم نے ارشاد فرمایا مچھلی کے کلیجے کا ٹکڑا۔ ناظرین محترم، مچھلی کی تخلیق کے حوالے سے امام حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر اس سے کہا کہ لکھ۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تقدیر لکھ۔ تو قلم نے اس دن سے لے کر قیامت تک پیش آنے والی تمام حالات اور تمام چیزیں لکھ دی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا اور پانی سے بھاپ اٹھی اور اس طرح سے آسمان بن کر ظاہر ہو گیا۔ پھر اللہ نے مچھلی کو پیدا فرمایا اور زمین کو اس پر بچھا دیا۔ زمین مچھلی کی پیٹھ پر تھی، مچھلی نے کروٹ بدلنا چاہی تو زمین ہلنے لگی، لہٰذا پہاڑوں کو پیدا کیا گیا، پھر یہ پہاڑ زمین پر غالب ہیں جس سے زمین نہیں ہلتی۔ اور کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابلیس جلدی سے اس مچھلی کے پاس پہنچا جس کی پیٹھ پر پوری زمین رکھی ہے۔ اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اے لوٹھیاں، اسے مچھلی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ تیری پیٹھ پر کتنے لوگ اور کتنے جانور، درخت و پہاڑ وغیرہ ہیں؟ اگر تو ان سب کو جھاڑ کر اپنی پیٹھ سے گرا دے تو تجھے آرام مل جائے گا۔ لوٹھیا نے جیسے ہی یہ ارادہ کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وقت اس کے پاس ایک کیڑا بھیج دیا جو اس کی ناک میں داخل ہو کر اس کے دماغ تک پہنچ گیا۔ مچھلی اس کی شدت تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ ازاری کرنے لگی۔ اللہ نے اس کیڑوں کو نکال دیا۔ حضرت کعب کہتے کہ ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مچھلی اس کیڑے کو اور وہ کیڑا اس مچھلی کو برابر دیکھتے رہے۔ اگر مچھلی پھر اس حرکت کا ارادہ کرے تو پھر کیڑا اسی طرح اس کے دماغ میں داخل ہو جائے گا جیسا کہ پہلے داخل ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آ کر کہنے لگا یا علی، ہر جانور کے منہ میں زبان ہوتی ہے لیکن مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں ہوتی، اور مچھلی پانی میں ہی کیوں تیرتی رہتی ہے؟ اس پر امام علی نے فرمایا کہ ایک شخص یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان بھی دی تھی اور اس کی وہ طاقت بھی دی تھی کہ وہ خشکی پر چل سکے، مگر افسوس کہ اس نے خود پر ہی ظلم کیا۔ تو شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، یا امام علی، کیسا ظلم؟ امام علی نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا، وہ یہ حکم دیا کہ فرشتہ اس کو سجدہ کرے اور شیطان انکار کر بیٹھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے وہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، لہٰذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے نکال دیا، وہ بدصورت بن کر زمین پر جیسے گرا، انسان سے حسد و نفرت کرنے لگا اور ہر کسی کو بتانے لگا کہ انسان اس زمین پر ظلم کرے گا۔ ایک شخص اس وقت مچھلیاں زمین پر چلا کرتی تھی اور پانی میں بھی رہا کرتی تھی، اس نے منہ میں بھی زبان ہوا کرتی تھی۔ شیطان نے سب سے پہلے مچھلیوں کو بھڑکایا اور یہ کہا کہ انسان جب زمین پر آئے گا تو وہ تمہیں زندہ اپنے خنجر سے کاٹے گا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ مچھلی نے جب یہ سنا تو سمندر میں ہر ایک آبی مخلوق کو انسان کے خلاف کرنے لگی۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے منہ سے زبان کو غائب کر کے اس کی جگہ وبال پیدا کر دیا اور یہ نافذ کیا کہ کوئی بھی انسان تمہیں زندہ نہیں کاٹے گا، تمہاری حد قدرت نے پانی تک رکھ دی ہے، جب تم پانی سے جدا ہوگی تو خود ہی تڑپ کر مرنے لگو گی۔ محترم ناظرین، جب حلال مچھلی پانی سے جدا ہوتی ہے تو تڑپنے لگتی ہے، اس کے جسم کا سارا خون اس کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، کیونکہ ذبح کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ جانور کی رگوں کا سارا خون گوشت سے الگ ہو کر بہہ جائے۔ اللہ نے مچھلی پر یہ قانون نافذ کر دیا ہے کہ جب پانی سے جدا ہو کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون مچھلی کے گلے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، یوں مچھلی کا گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے رب سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دن تمام حیوانات کی دعوت کرتا ہوں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو اجازت دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک دعوت کا سامان جمع کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر سے صرف ایک مچھلی دعوت کھانے کے لیے بھیجی، بس اس مچھلی نے وہ تمام سامان جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جمع کیا تھا صرف ایک ہی دفعہ میں کھا لیا،
اور جب اس کا پیٹ نہ بھرا تو اس مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے اور کھانا طلب کیا۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی سے پوچھا کیا تو ہر روز اتنا ہی کھانا کھاتی ہے؟ پس مچھلی نے کہا کہ میری روزانہ کی خوراک اس سے 3 گنا زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کے علاوہ اور کچھ کھانے کو نہیں دیں گے، پس آپ کو دعوت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب میں آپ کی ضیافت یعنی دعوت کرنے کی وجہ سے باقی دن بھوکی رہوں گی۔ اس حکایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کمالات، اس کی بادشاہت کی عظمت اور اس کے خزانوں کی وسعت کی جانب اشارہ ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسا جلیل القدر بادشاہ اور پیغمبر اپنی وسیع بادشاہت اور عظیم سلطنت کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے صرف ایک مچھلی کا پیٹ نہیں بھر سکے۔ پس پاک وہ ذات جو اپنی بے شمار مخلوقات کے رزق کی حفاظت فرماتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔